ذکر کیا، جیسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام باقر جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور اہل بیت اطہار کے ایک عظیم فرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے ابا جی امام زین العابدین کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا تھا، تو پیچھے سے کسی نے میرے ابا جی کے کندھوں پہ آ کے ہاتھ رکھا طواف کے دوران، اور ہاتھ رکھا اور ساتھ سلام کہا۔ سلام کہنے کے فوراً بعد اس نے میرے ابا جی سے کہا کہ میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں اور ان سوالوں کے میں آپ سے جواب چاہتا ہوں۔ تو امام زین العابدین نے، امام باقر کہتے ہیں، میرے ابا جی نے اس کی بات سنی لیکن خاموش رہے، چونکہ طواف کر رہے تھے۔ تو امام زین العابدین نے یہ عمل کر کے بتایا کہ اگرچہ کوئی اس دوران کوئی کتنی اہم بات بھی ہو، طواف میں وہ بات نہیں کرنی۔ یعنی یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ یہ نہیں کہ طواف کے دوران کال ملا کے اور جتنے رشتہ دار ہیں ان کو یہ دکھایا جائے کہ دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، یا یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ لو۔ حالانکہ اگر انہوں نے دیکھنا ہے، تمہارے موبائل سے جو ویڈیو جا رہی ہے اس میں اور جو لائیو چینل پوری دنیا میں چل رہا ہے اس میں فرق تو کوئی نہیں۔ اس نے زیارت کرنی ہے تو وہ چینل کھول کے دیکھ لے، تم اپنے طواف کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ یعنی وہ پورے رشتہ داروں کو بات بھی، اور یہاں تک کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کے خشوع و خضوع کے اندر بھی وہ لوگ خلل ڈالتے ہیں۔ یعنی طواف سے زیادہ ان کی توجہ سیلفی پہ اور ویڈیو پہ اور اس طرح دیگر باتوں پہ۔ لیکن امام زین العابدین سے اتنا اہم سوال، اس نے کہا کہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو امام زین العابدین نے بات سنی، توجہ نہ دی، خاموش رہے۔ لیکن جب طواف مکمل ہوا، نفل پڑھ لیے، تو پھر آپ نے امام باقر سے کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جو مجھ سے طواف کے دوران سوال کر رہا تھا؟ تو امام باقر نے جب اس بندے کو بلایا تو پوچھا امام زین العابدین نے، بتا کہ تیرا کیا سوال ہے، کیا تو پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسألک عن بدع هذا الطواف بهذا البيت لمکان وَأَنَّا كَانَ وَحَيْثُ كَانَ وَكَيْفَ كَانَ۔ یعنی سوال اس نے یہ کیا کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس گھر کے طواف کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے اس گھر کا طواف کس نے کیا؟ پھر یہ گھر بنا کیسے؟ اس کے بننے کی کیفیت کیا تھی؟ بنایا کس نے؟ کب بنا؟ کیسے بنا؟ یہ سارے سوال اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کیے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طویل یہ روایت ہے کہ پہلے آپ نے اس بندے سے اس کے بارے میں سوالات پوچھے، یعنی اس کا علمی مقام جانچا کہ یہ کس لیول کا میں اس کو جواب دوں تو پھر یہ اس کی سمجھ میں آئے گا۔ جب اس نے اپنا تعارف پیش کیا تو اس کے لیول کا جواب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور آغاز یوں کیا۔ آپ فرمانے لگے کہ اس گھر کا آغاز یوں ہوا کہ جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ نے فرشتوں سے جب پوچھا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے لگا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اب رب مشورے کا محتاج نہیں تھا، جانتا تھا آگے سے جواب ملنا کیا ہے، مشورہ فرشتوں نے کیا دینا ہے۔ لیکن اس پوچھنے میں بھی کروڑ حکمتیں تھیں جو بعد میں رب ذوالجلال نے واضح کی۔ فرشتوں نے کہا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے زمین میں نائب بنانے کی؟ اللہ تو زمین میں ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے اس جواب پہ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس روایت پہ امام زین العابدین کہتے ہیں فرشتوں سے رب نے پوچھا کہ میں نائب بنانے لگا ہوں، فرشتوں نے کہا اللہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
تو گویا کہ یہ ایک طرح کی جھڑکی بھی تھی کہ فرشتوں جو مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں، تم کہتے ہو زمین میں فساد کریں گے، لیکن کئی ایسے بھی ہوں گے جو زمین سے فساد کی جڑیں اکھاڑیں گے، جو ایسے بھی ہوں گے جو یزیدیت کے سامنے حسینی کردار ادا کریں گے۔ جہاں فسادی ہوں گے، یزیدی ہوں گے، وہاں حسینی کردار ادا کرنے والے بھی ہوں گے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں فرشتوں کو لگا کہ ہمیں رب کو یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا، فرشتوں کو لگا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو فرشتوں نے کیا کیا؟ فلازو بالعرش، فرشتے اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئے اور چمٹ کے اللہ کے عرش کا طواف کرنے لگے اور رو رو کے گر گڑا کے رب سے معافی مانگنے لگے۔ وَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو بار بار اوپر اٹھاتے، کبھی انگلی اوپر اٹھاتے، اور جس طرح مطاف میں بندہ طواف کرتے ہوئے کبھی کعبے کو دیکھتا ہے، کبھی نظریں اوپر اٹھاتا ہے، یہی سیم انداز فرشتوں کا تھا۔ فرشتے کبھی سر اٹھاتے، کبھی انگلی اٹھاتے اور رب ذوالجلال سے گر گڑا کے جو مشورہ دیا تھا اس پہ معافی مانگتے۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں وَطَافُوا بِالْعَرْشِ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ، ساعات 3 گھڑیاں، جس کو آج اگر ہم اپنے وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو 3 گھنٹے بنتے ہیں۔ 3 گھنٹے تک فرشتے مسلسل طواف کرتے رہے۔ جب 3 گھنٹے پورے ہوئے فَنَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فَنَزَلَتِ الرَّحْمَةُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرشتوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھا، ان پہ رحمت نازل کی۔ یعنی یہ نشانی تھی کہ میں نے تمہاری جو یعنی توبہ کو قبول کر لیا، جو تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو تمہاری معافی قبول ہے۔ فَوَضَعَ اللَّهُ تَحْتَ الْعَرْشِ بَيْتًا عَلَىٰ 4 أَسَاطِينَ، پھر اللہ نے کیا کیا؟ رب ذوالجلال کو فرشتوں کا یہ عمل طواف کرنے والا بڑا پسند آیا۔ اللہ نے کہا میرے عرش کو چھوڑ دو، میں عرش کے نیچے تمہارے لیے ایک گھر بناتا ہوں، تم اس گھر کا طواف کرو۔ رب ذوالجلال نے فوضع اللہ تحت العرش، اپنے عرش کے نیچے اللہ نے ایک گھر بنایا جس کے 4 کونے تھے، 4 ستون تھے، 4 کونے تھے، گول نہیں تھا، 4 کونے تھے، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے عرش کو چھوڑ کے تم اس گھر کا طواف کرو، وہ جو بالکل عرش کے نیچے ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا طوفوا ھذا البیت، اس گھر کا تم طواف کرو۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے۔ اب اللہ نے جب انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا، ابھی حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، ان کی تخلیق سے پہلے رب ذوالجلال نے فرشتوں کو زمین پہ بھیجا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ابنوا لی بیتا فی الارض، جو گھر میں نے تمہارے لیے عرش کے نیچے بنایا ہے، سیم اسی جگہ کے بالکل نیچے زمین کے اوپر تم ایک گھر بناؤ۔ ابنوا لی، میرے لیے ایک گھر بناؤ زمین پہ، بمثالہ وقدرہ، جو اسی کی مثل ہو، چوڑائی میں بھی لمبائی میں بھی، یعنی جس طرح اس کے 4 کونے ہیں، 4 ستون ہیں، اسی طرح اس کے بھی 4 کونے ہوں، اسی کی مثل ایک گھر بناؤ۔ تو پھر فرشتے زمین پہ اترے، جس جگہ پہ آج بیت اللہ شریف موجود ہے، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر اس جگہ پہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔